वो सुंदर नहीं है, चलो। ये चाहता है हम सितारे ढूंढने में इसकी मदद करें। अपना फर्ज निभाने मुझे मध्य धरती लौटना है। मुझे मेरे मुल्क से भगाने वाले एल्व्स नहीं थे, वो ऑर्क्स थे। याद आएगी ना? बहुत कुछ बदल गया है रक्षा प्रमुख, और यहाँ रहने वाले इंसान नहीं बदले। किसी ने ये रास्ता खोदा है। किसी चीज ने। Hello friends, welcome to Movies Disclosure. Today we are presenting Rings of Power episode 3. पिछली एपिसोड में जो एल्फ सोल्जर अरोंडी सुरंग के दूसरे सिरे की तलाश में निकला था, इस एपिसोड में उसे ऑर्क्स के सोल्जर पकड़ लेते हैं। जो ऑर्क्स उसे पकड़ कर लाता है वो अपने साथी से कहता है, ले जाओ इसे और दूसरे कैदियों के साथ फेंक दो। ऑर्क्स अरोंडी के पैरों में जंजीर बांध देते हैं और कहते हैं, बहुत आराम कर लिया निकम्मे, चलो अब काम करो। अब अरोंडी वहाँ अपने दूसरे सोल्जर साथियों को देखता है जो इसके टावर पर उसके साथ होते हैं। ग्लैडियल को जब होश आता है तो वो खुद को एक जहाज में पाती है। हेल्ब्रेंड उसे कहता है अभी भी जिंदा हो और उसे खाना देता है। ग्लैडियल पूछती है, ये जहाज के मालिक कौन है? ये हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं? वो कहते हैं, तुम ये खाना खा सकती हो, इसमें जहर नहीं है। वो समझ जाती है कि ये जहाज वाले लोग हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। ग्लैडियल खाना खाकर जहाज के डेक पर जाती है जहां उसे इस जहाज का कप्तान मिलता है। कप्तान कहता है, एक एल्फ यहाँ मेरे जहाज पर, आज सूरज कहाँ से निकला? ग्लैडियल कहती है, ये जहाज किसका है? कप्तान कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे मालिक तक पहुंचा दिया जाएगा। वो पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कैप्टन कहता है, खुद ही देख लेना। तभी ग्लैडियल को एक अजीमुशान सल्तनत दिखाई देती है। हेल्ब्रेंड पूछता है, ये कौन सी जगह है? ग्लैडियल कहती है, ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, इंसानों की अजीम सल्तनत नोमिनोर। कैप्टन ग्लैडियल को बंदरगाह से ले जाने लगता है तो सब लोग कहते हैं, ये एल्फ यहाँ क्या कर रही है? सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। हेल्ब्रेंड पूछता है, इंसानों की इतनी अजीम सल्तनत कैसे हो सकती है? ग्लैडियल उसे बताती है, ये इंसानों की जगह नहीं है। जब जंग हुई थी तो तुम्हारे लोगों ने मोरगोथ का साथ दिया था, शैतान का, लेकिन ये लोग एल्फ की तरफ से लड़े थे और एल्फ के बुजुर्गों ने इन्हें ये जगह तोहफे में दी थी। वो बताती है, कभी हम इनके दोस्त हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नोमिनोर ने एल्फ के जहाज़ों का आना बंद कर दिया। हेल्ब्रेंड उसकी वजह पूछता है। वो बताती है, नहीं पता, शायद आज चलकर पता चल जाए। कैप्टन उसे नोमिनोर की शहजादी के पास ले जाता है। वो सब लोग एल्फ को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो शहजादी के अदब में झुकने लगते हैं। तभी शहजादी कहती है, यहाँ कोई झुकता नहीं है। शहजादी पूछती है, बता एल्फ, तुम्हारा नाम क्या है? ग्लैडियल अपना नाम बताती है और बताती है कि वो नोल्डोर के महाराज गिलगैलेट की फौज की सिपा सालार है। ये सुन के हेल्ब्रेंड भी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता होता कि ये एक सिपा सालार है। फिर हेल्ब्रेंड बताता है, मैं हेल्ब्रेंड हूँ और मिडिल अर्थ से हूँ। एक वजीर हैरानी से पूछता है, एक एल्फ और इंसान एक साथ? ग्लैडियल कहती है, ये बस इत्तेफाक है, हमें समंदर की लहरों ने मिलाया और आपके कैप्टन ने हमें बचाया। मैं बस चाहती हूँ कि नोमिनोर ऐसे ही दूसरों की मदद करता रहे और मुझे कुछ जहाज़ दे जिससे मैं मिडिल अर्थ जा सकूं। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वजीर कहता है, सदियां हो गई हैं नोमिनोर को जहाज़ मिडिल अर्थ पर भेजे हुए और एक एल्फ लड़की के कहने पर हम ऐसा क्यों करेंगे भला? ग्लैडियल कहती है कि मत भूलें कि ये शहर एल्फ ही की तरफ से आप लोगों को मिला है, इसके बदले एक जहाज़ तो दे ही सकते हैं। तभी शहजादी कहती है, हमारे बड़ों को ये ज़मीन मुफ्त में नहीं मिली, उन्होंने ये कीमत अपने खून से अदा की है। ग्लैडियल कहती है, इसकी कीमत खून है तो मंजूर है, मारूं या मरूं यहाँ से जाऊंगी ज़रूर। ग्लैडियल की बात सुन के शहजादी सिपाही को बुलाती है ताकि वो इससे गिरफ्तार करे। तभी हेल्ब्रेंड शहजादी से अदब से बात करता है, कुछ दिन आप लोगों को सोचकर जवाब देना चाहिए। शहजादी को उसका अदब पसंद आता है और वो उन्हें 3 दिन का वक्त देती है। ग्लैडियल कहती है, मैं कैद खाने में तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तभी शहजादी का वजीर कहता है, आप हमारी मेहमान हैं। साइड पे आकर ग्लैडियल हेल्ब्रेंड पे गुस्सा होती है कि तुमने सिर्फ एक इंसान की जान बचाई और मुझे कई लोगों की जान बचाई, इसलिए मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तुमने 3 दिन का वक्त क्यों मांगा है? हेल्ब्रेंड कहता है, मुझे कब से सुकून की तलाश थी, तुम मेरी बात मान लो, ये जगह जन्नत है और कुछ दिन खुद भी सुकून से रहो, मुझे भी रहने दो। शहजादी कैप्टन के बारे में अपने एक वजीर से पूछती है तो वो बताता है, ये शाही घराने से है लेकिन इस वक्त समंदर का मुहाफिज है और इसका एक बेटा भी है और वो भी इसके रास्ते पर चलता है। शहजादी एलेंड्रियल कैप्टन को अपने चैम्बर में बुलाती है और कहती है, तुम जानते हो पिछली 5 सदियों से एल्फ्स का यहाँ आना मना है, कहीं तुम उनके दोस्त तो नहीं, और तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? कैप्टन कहता है, उसे समंदर की लहरें मेरे पास ले आईं और समंदर कभी गलत नहीं होता। वो कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा,
حالات کچھ ایسے تھے اور مجھے یہ کرنا پڑا۔ شہزادی کہتی ہے ایسا ہے تو تمہیں ایک خاص کام دیتی ہوں، اور وہ سولجر کے ہاتھوں اسے ایک تلوار دیتی ہے۔ دوسری طرف اروندی سولجر کو اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ یہ لوگ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، شاید کسی ہتھیار کی، اور وہ گاؤں کے گاؤں تباہ کر رہے ہیں صرف اس چیز کو اپنے سردار کو ڈھونڈ کے دینے کے لیے، اور اورکس اپنے سردار کو دیوتا مانتے ہیں۔ اگر یہ حیوان کسی کو یوں خدا مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مورگوتھ کا وارث آ گیا ہے۔ وہ سب ایلف مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ موقع میں دیکھتے ہی ہم سب یہاں سے بھاگ جائیں گے، اگر ہم میں سے ایک بھی زندہ پہنچ گیا وہ اپنی فوج کو لے کر یہاں آ سکتا ہے۔ تبھی ایک اورک آ کر کہتا ہے کام کرو، اور اروندی اسے بتاتا ہے یہ درخت ہمارا راستہ روک رہا ہے۔ دراصل یہ اورک سورج کی روشنی میں باہر نہیں نکل سکتے، ان کی سکن جلنے لگتی ہے۔ تبھی وہ زمین میں سرنگ کھود کر دوسرے گاؤں تک پہنچتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بندی بنا کر ان سے سرنگ کھدواتے ہیں۔ اب ایک اور کہتا ہے اس درخت کو گرا دو، لیکن ایک ایلف سولجر کہتا ہے یہ اس زمین کا حصہ ہے اور میں ایسا نہیں کروں گا۔ تبھی ایک اور اسے کہتا ہے تمہاری ہمت دیکھ کر اچھا لگا، اور انعام میں اسے پانی دیتا ہے۔ ایلف سولجر پہلے پانی پیتا ہے اور پھر اروندی کو پانی دیتا ہے۔ اروندی پانی پی کر اپنے تیسرے ساتھی ایلف کو دیتا ہے، لیکن تبھی وہ اورک اس کا گلا کاٹ دیتا ہے اور دوسرے ایلف کو مارنے والا ہوتا ہے، لیکن اروندی کہتا ہے میں اس درخت کو گراؤں گا، اور وہ کلہاڑا لے کر درخت کاٹنے لگتا ہے۔ نومینور میں گلیڈریل بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کیپٹن اس سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چھوٹی سی کشتی چرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گلیڈریل کہتی ہے تم نہیں جانتے میں نے اس سے بھی بری سواریوں سے کام چلایا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے شہزادی نے تمہارا دھیان رکھنے کو بولا ہے میری سزا کے طور پر۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ چاقو نکال کر دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے تم کون ہو مجھے سمجھانے والے؟ وہ کہتا ہے میری ایک بیٹی ہے جو تمہارے جیسی ہے، اور ایک بیٹا بھی ہے، مجھے تمہاری آنکھوں میں ان کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ اسے ایلف لینگویج میں کچھ سمجھاتا ہے۔ گلیڈریل پوچھتی ہے تمہیں ایلف لینگویج کیسے آتی ہے؟ وہ بتاتا ہے میں نے ہماری لائبریری کی کتابوں سے سیکھی ہے۔ وہ کہتی ہے تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ وہ حامی بھر لیتا ہے۔ ہیلبرینڈ ایک لوہار کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کام چاہیے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں یہاں کی شہریت والا سکہ یا مہر چاہیے، اس کے بنا تم یہاں کام نہیں کر سکتے۔ وہ ہوٹل پر بیٹھ کر ڈرنک پی رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ کر اسے تنگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور مہارت سے انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، جبکہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چالاکی سے ان کی شہریت والی مہر چرا لیتا ہے، اور ابھی کچھ دور ہی جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ دراصل ان کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ اس نے ہماری مہر چرائی ہے۔ ان کی لڑائی ہوتی ہے اور ہیلبرینڈ کو اس جرم میں جیل بند کر دیا جاتا ہے۔ کیپٹن اب گلیڈریل کو لے کر لائبریری کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جو شہر سے کچھ ہی میلوں کے فاصلے پر ہوتی ہے، اور پرانی کتابوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نشان جو اس کے بھائی کی باڈی پر ساوران جادوگر نے بنایا تھا وہ ایک نقشہ ہے مڈل ارتھ کا، جیسا ہیلبرانڈ نے اسے بتایا تھا۔ جب وہ اس نقشے پر لکھی تحریر پڑھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نئی دنیا بنانے کی پلاننگ ہے، جس میں برائی صرف بڑھے گی نہیں بلکہ اس کی جیت بھی ہوگی، جسے مورگوتھ کا وارث عمل میں لائے گا۔ وہ کہتی ہے مڈل ارتھ خطرے میں ہے، اگر سارون لوٹ آیا ہے تو مڈل ارتھ کی تباہی صرف اس کی شروعات ہے۔ دوسری طرف جنگلی قبیلے میں نوری سردار کے کمرے سے نقشہ چرانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنے دوست کو جو کہ آگ کی لپٹوں میں آسمان سے گرا تھا اس کی ستارے ڈھونڈنے میں مدد کر سکے۔ وہ وہاں سے نقشہ چرا کر اپنے دوست کو دے دیتی ہے اور خود گاؤں میں ہونے والی تقریب میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا دوست اس نقشے کو آگ کے پاس بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، تبھی نقشے کو آگ لگ جاتی ہے۔ وہ عجیب سا بیہیو کرنے لگتا ہے اور وہاں پہ گر جاتا ہے، جس سے سب لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں، جسے نوری نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ اب نوری کو سب گاؤں والے ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ہمیں ایکسپوز کر دیا، کیونکہ یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو پتوں میں اور درختوں میں چھپ کے رہتا ہے اور اپنی پہچان پوری دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے ایک انجان آدمی کو ہماری جگہ دکھا دی اور تم نے سب کی جان خطرے میں ڈالی، مگر سردار کہتا ہے اب یہ بھی بچی ہے اور اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، سب لوگ جا کے سو جاؤ، جیسے کہ ہمارے بیچ طے ہوا تھا کل ہمارا کارواں یہاں سے نکلے گا۔ نوری کی ماں اسے ڈانٹتی ہے۔ نوری کہتی ہے مجھے لگا یہ میری قسمت میں تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ گلیڈریل لائبریری سے واپس آ کر ہیلبرینڈ سے جیل میں ملنے چلی جاتی ہے اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارے پاس مڈل ارتھ کے بادشاہوں کی نشانی ہے اور میں تمہیں تمہاری دھرتی واپس دلاؤں گی، ہمیں کائنات نے کسی مقصد کے لیے ملایا ہے، تم میرا ساتھ دو۔ وہ کہتا ہے تم خود یہاں پھنسی ہوئی ہو اور تمہارے پاس فوج بھی نہیں ہے، تم یہ سب کیسے کرو گی؟ وہ اسے بتاتی ہے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔
شہزادی اپنے بادشاہ جو کہ اس کا فادر ہے جو بہت بیمار رہتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اور اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ ایلف یہاں آ گئی ہے، جس کا ہمیں ڈر تھا وہ ہونے والا ہے۔ نوری کا قبیلہ اب روانہ ہو چکا ہے لیکن اس کے فادر کے پاؤں میں چوٹ کی وجہ سے وہ ان کا سامان کی ٹرالی نہیں چلا پا رہا اور وہ قبیلے سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تبھی نوری کا دوست آ کر ان کی مدد کرتا ہے اور وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ سولجر اروندی پورا درخت کاٹ دیتا ہے اور جیسا کہ وہ موقع کی تلاش میں تھا وہ آرکس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے آرکس باہر نہیں نکل سکتے، وہ اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ بندھے ہوتے ہیں۔ وہ سبھی مل کر کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے زنجیر توڑنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں، اس سے پہلے کہ آرکس یہاں آ جائیں انہیں یہ کرنا ہوگا۔ تبھی ایک زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اور ایک ایلف وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن پیچھے سے آرک اسے مار دیتا ہے۔ آرک دھوپ میں نہیں آ سکتے، وہ ایک بہت ہی خطرناک بھیڑیا ان پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اروندی اس بھیڑیے سے لڑتا ہے اور اس کا ساتھی اپنا زنجیر توڑ کر بھاگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سرنگ سے باہر نکلتا ہے اسے ایک تیر آ کے لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اروندی کو واپس آرکس اٹھا لے جاتے ہیں جسے وہ اگلی ایپیسوڈ میں اپنے سردار کے پاس لے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ گڈ بائے۔